میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں سے مجھے عمر سے شادی کرنی پڑ گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، اس کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتی تھی کہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے میری جان چھڑوا دو اور میری کسی طرح سے جان چھٹ جائے۔ وہ جاہل سا سے بولنے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کرتی، تنقید کرتی، غصہ کرتی۔ عمر مجھے بہت پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ کرتا تو کبھی گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے، اور عمر سے امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، ایسا نہ کرو، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کمی ہے، اس نے تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی میں جو کما کر لے کر آتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے۔ میں بولی، مجھے مہینے کا 30,000 روپے خرچ چاہیے، بس میں اسی شرط پر جاؤں گی۔ میں عمر کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ سر جھکا کر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر خرچہ دے سکتے ہو 30,000 روپے۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو الگ سے 30,000 روپے ہر مہینے دے دیا کروں گا۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے دیکھنا، کیسے جینا حرام کر دوں گی میں تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب میں نے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو تو کہتا، گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ کبھی میں نے کچھ پوچھا اور نہ کبھی انہوں نے کچھ بتایا۔ خیر عمر نے مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دینا شروع کر دیے۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دے دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی عمر کو کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے آؤں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کرنا، جو کہو گی میں کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ تیز ڈال دیتی تو کبھی نمک زیادہ ڈال دیتی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے وہ کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت اس سے کرتی تھی وہ جاہل اتنی ہی محبت مجھ سے کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی تھی، شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے مال میں، کہ میں بے جان ہو گئی۔ جب میں ایک بس اڈے کے پاس سے گزری تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہ سمجھتی تھی، وہ عمر سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان لادے بس پر چڑھ رہا تھا، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھا، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی، وہ میرے لیے کیا کچھ نہ کرتا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر دے۔ عمر کو شاید بھوک لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑے رول کیا ہوا روٹی کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سامان بھی اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے اس کو دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا؟ بہت غلط سمجھا تھا۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے اس کو پلاؤ بنا کر دیا۔ عمر گھر آیا، میں اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، وہ خود کھانا گرم کر کے کھاتا تھا۔ وہاں سائڈ پر ایک دکان کے سامنے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں پر درد سہنا، رات کو آ کر میری باتیں۔ وہ حادثہ تھا یا پھر اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے بن کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو میں نے جب وہ گھر آیا اس نے منہ سے سلام کیا اور کچن میں چلا گیا۔ پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد میں پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں ہے، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ بھی نہیں کرتا۔ عمر یہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000 روپے۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولا، اگر یہ پیسے کم ہیں تو میں اور لا دوں گا۔
مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، شہزادی تم بہت بھولی ہو، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گے خدا جانے۔ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا اور نہ ہی کوئی بڑا گھر، گاڑی، بنگلہ۔ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کرتے ہو۔ بات بات پر ہم جھگڑا کرتی ہیں، تانے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جو میں نے عمر کا آج دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس بھی نہ لے سکیں اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پر خوش رہو، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون آج عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کرو گے۔ عمر اب میری زندگی بن گیا ہے اور میں عمر کی شہزادی۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ شاید ہی کوئی لڑکی یہ کہانی سن کر سنبھل جائے اور اپنا گھر برباد ہونے سے بچا لے۔